ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر قانون ساز ہیں، سینئر قانون دان ہیں، انٹلیکچول ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، آج جو عدالت نے اب یہ 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو عمران خان صاحب کی جانب سے وضاحت تھی، کیوں کنونس نہ کر پائے عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء عدالت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو فیصل اور پیر صاحب۔ دیکھیے، پہلے تھوڑا سا پرسپیکٹو آپ کے ذریعے سے آپ کے لوگوں کے اور سننے والوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایک بہت انتہائی مکروہ قسم کا کسٹوڈیل ٹارچر کا واقعہ ہوا، اور کسٹڈی میں جو کچھ کیا گیا شہباز گل کے ساتھ، وہ موضوع بحث تھا اس جلسے کا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں پہ 2 طرح کے کامنٹ تھے، جو کامنٹ 2 جگہ پہ اس وقت مختلف عدالتی مراحل کے اندر پینڈنگ ہے۔ پہلا یہ کامنٹ تھا جو پینڈنگ ہے کہ جس کا تعلق عدلیہ کی ایک سبارڈینیٹ عدلیہ یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی جج صاحبہ تھی، ان کا نام آ گیا تھا۔ دوسرا کامنٹ تھا، اس میں ایک آئی جی پولیس اور ایڈیشنل آئی جی پولیس ان کے بارے میں، لیکن کہا یہ گیا تھا کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے، قانونی کارروائی کریں گے، ہم ایکشن لیں گے۔ جو یہ جملہ اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو تینوں کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے۔ اس کے اوپر جو عدلیہ نے لیا نوٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، نوٹس میں سے ایک سکپ ہو گیا، پہلا نوٹس۔ وہ اگرچہ عدالت کو اختیار ہے، لیکن آئین کے آرٹیکل 10A کے مطابق اگر کسی متہم کو، جس کے اوپر کوئی تہمت، جس کو ایکیوز پرسن کہتے ہیں انگریزی میں، ہو، تو اس کو پورا موقع دینا چاہیے اور ہر سٹیج اس کی پراپر گزرنی چاہیے۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ ہم کیوں نہ، نوٹس دیا جاتا ہے کہ کیوں نہ شو کاز دیں، لیکن عدالت نے پسند کیا کہ ہمیں شو کاز پہلے دے دینا چاہیے، اس لیے وہ یہ سٹیج ایک گراؤنڈ بن سکتی ہے اگر کوئی قانونی کارروائی آگے آتی ہے تو اس کے لیے اس کو چیلنج کرنے کی، اس پروسیڈنگ کو۔ دس از نمبر 1۔ ہوگا کیا میں نہیں بتا رہا، اس لیے کہ عدالت میں سب جوڈس معاملہ ہے، اس لیے میں اس کے اوپر اندر کی کارروائی کے اوپر بات نہیں کرتا۔ جو ہو چکا ہے اس پروسیجر کو میں بتا رہا ہوں۔ جی۔ دوسرا یہ کہ جب نوٹس آ گیا تو اس وقت جو فاضل جج صاحبہ تھیں، ان کا جو آفس تھا فنکٹس آف شو ہو گیا۔ یہ بات آج جو 2 سینئر وکلاء جن کو عدالتی معاون یا امائکس بلایا گیا تھا، انہوں نے بھی کی ہے۔ ان کے پاس کچھ پینڈنگ نہیں تھا، اس لیے ان کو زیر دباؤ لانا پینڈنگ مقدمے کے لیے وہ گراؤنڈ، اس کے اوپر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ عدالت کو میگنانمٹی دکھانی چاہیے تھی، اور جو اظہار تعسف یا اظہار ندامت دونوں دفعہ کیا گیا، پہلی دفعہ بھی اب بھی، وہ قبول کر لینا چاہیے۔ میرا موقف وہی ہے جو منیر ملک صاحب نے اختیار کیا، اور میرا موقف وہی ہے جو مختوم علی خان صاحب نے اختیار کیا، اس لیے کہ دنیا میں تو توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو قانون ہے، اس کے بارے میں پبلک ہوں بہت لمبے عرصے سے کہ یہ قانون اس نے کبھی پارلیمنٹ کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ جنرل مشرف کے ان قوانین میں سے شامل ہے جو 82 آرڈر تھے، جن میں آئین کو معطل کرنے کا آرڈر بھی شامل تھا، عدلیہ کے خلاف بھی آرڈر پاس کیے گئے تھے، ان سب کو آرٹیکل 270 AAA کے اندر ڈال کے پچھلے مارشل لاؤں کی طرح تحفظ دیا گیا ہے، سوائے ایک کے جو ایکسیپشن تھی، وہ تھا NRO، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر، اس کو عدالت نے تحفظ نہیں دیا تھا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو مخدوم علی خان صاحب نے کہا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مثالیں دی، مثال کے طور پہ انہوں نے ہیلری کیس کی مثال دی، پھر انہوں نے جو کامنٹ کیے تھے امریکن پریزیڈنٹ نے، اس کے بارے میں مثال دی، اور میں ایک مثال کا اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے امریکہ کی تاریخ سے۔ جب ایل گور ورسس جارج ڈبلیو جونیئر بش کا مقدمہ چلا تھا، تو اس میں جو ایل گور تھے انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ جو ججز ہیں، وہ جو دوسری سائڈ کا میرا رسپونڈنٹ یا ایکیوزڈ ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے میرا الیکشن چوری کیا، وہ اس کے ابا کے دوست ہیں، اور کچھ ججز نے تو مان لیا تھا کہ ہم اس کے دوست ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دنیا میں جو قانون ہے توہین عدالت کا، وہ اور طرح کا ہے، اور جو شریعت ہے اس میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ کوئی بھی سوال اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ قانون چونکہ مین میڈ لا ہے، یہ شرعی قانون نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے جس کے اوپر یہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کا ایک اور پہلو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا لوگ غلط فہمی میں کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی فیصلہ ہو گیا۔ آج کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ پہلی سٹیج، جس طرح میں نے کہا کہ
آنے کے سے پہلے ہی دوسری سٹیج آ گئی, براہ راست نوٹس ہو گیا, وہ عدالت کا اختیار بھی تھا. دوسرا یہ تھا کہ آج عدالت نے پریلیمنری ہیئرنگ کرنے کے بعد دونوں طرف کی, اور امائکس جو انہوں نے مقرر کیے ہیں ان کو بھی ریلیو نہیں کیا کہ آپ فارغ ہو گیا گھر تشریف لے آئیں, انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے, اور بعد میں بھی ان کو بلایا جا سکتا ہے. اور ایک دفعہ اگر نوٹس ہو جائے, امائکس مجھے مثلاً جو ربا والے کیس میں شرعی عدالت نے بلایا تھا تو کچھ 7 سال سے میں امائکس ہی چلا آ رہا تھا, 4 مہینے پہلے جا کے وہ فیصلہ آیا, اور اس میں نے تقریباً مہینہ لگایا جا کے عدالت کو معاونت کی. اچھا, اب آ جائیے کہ یہ جس سٹیج پہ ہم پہنچے ہیں, اس آج کی سٹیج سے 22 کو جو چارج شیٹ ہے وہ فریم کر کے جو پروسیکیوٹر ہیں, پہلے ایڈوکیٹ جنرل کے پاس تھا, اب وہ اٹارنی جنرل صاحب آ گئے. عدالت کی یہ مرضی ہے, وہ کسی کو بھی پروسیکیوٹر لگا سکتے ہیں. ایک دفعہ اٹارنی جنرل ایک تھے, ان پہ عدم اعتماد کر کے عدالت نے ان کو ہٹا بھی دیا تھا. اگر کوئی سائڈ اعتراض کرنا چاہے تو اس کو بھی حق حاصل ہوتا ہے. تو یہ 22 تاریخ کو پھر جو چارج شیٹ بنا کے لائی جائے گی, اس وقت ایک اور موقع آئے گا جس کے اوپر وہ کہیں گے کہ مجھے یہ چارج قبول ہے یا میں اس سے انکار کرتا ہوں. تو پھر اس کے بعد ٹرائل شروع ہوگا. اب ٹرائل یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سی ڈی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے. وہ دوسری سائڈ کو ایویڈنس جو بھی آتی ہے, جو ایڈورسریل سائڈ ہے, پروسیکیوٹر جب ایویڈنس لاتے ہیں تو ایڈورسریل سائڈ وہ ہوتی ہے جو ڈیفینس کرنا چاہتی ہے, تو وہ پھر جرا بھی کر سکتی ہے ان کے اوپر. اچھا, پھر جو ایک دونوں وکلاء نے کہی جو امائکس تھے, میں نے آج تجربہ بھی کیا وہ پھر جا کے, میں آج عمران خان کی طرف سے ایک بیل پٹیشن تھی جو ایک سیشن جج صاحب کے پاس پینڈنگ تھی, جس میں ہم نے وہ بیل آج ایکسٹینڈ کروائی ہے 27 تک. انہوں نے پوچھا کہ دوسرا کیس جس میں آپ گئے تھے اس کی کیا تاریخ ہوئی ہے, میں نے ان کو بتائی, انہوں نے کہا وہی تاریخ رکھ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی شاندار روایت رکھنے والی جو اسلام آباد کی عدالت ہے, اور یہ نیا ہائی کورٹ ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا تھا کہ میں نے اس کو تخلیق کیا 2010 کے آرڈیننس کے ذریعے سے, اور 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں پھر یہ اس کو ریگولرائز کیا گیا آئینی طور پہ کہ وہ متاثر ہو جائے. عدالتیں اسی طرح سے چل رہے ہیں, کسی جگہ کیا obstruct ہوا جسٹس, یہ بھی ایک سوال ہوگا جب ٹرائل آئے گا سامنے. لیکن اس سے پہلے ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری بات ہے, وہ یہ ہے کہ عدالت کا یہ معاملہ ہے, اٹ از بٹوین عمران اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ, یعنی بٹوین دی ایکیوزڈ اینڈ دی کورٹ اٹ سیلف. وہ کسی بھی مرحلے کے اوپر نوٹس کو ڈسچارج کر سکتی ہے, ٹرائل ٹرمینیٹ کر سکتی ہے, ٹرائل مکمل کر سکتی ہے, فیصلہ سنا سکتی ہے, اور جو پچھلا ریمورس ہے اس کو قبول کر سکتی ہے. اس لیے اس کے اوپر کوئی فائنل ورڈکٹ جس طرح سے لوگ دے رہے ہیں وہ کورٹ کا حوالہ دیا عدالت نے, عدالت عالیہ نے, کہ جی انہوں نے تو تشدد کو تسلیم نہیں کیا, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو جواب تھا اس میں یہ اگر مگر لگانے کی بجائے کہ اگر جذبات مجروح ہوئے ہیں, اگر عدالت یہ سمجھتی ہے غیر مشروط معافی اور عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے الفاظ شامل نہ کرنا, یہ کسی اسٹریٹجی کا حصہ تھا, یہ عمران خان کی خواہش تھی, یا ان کے وکلاء نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ جی ایک مشروط قسم کا معذرت نامہ یا وضاحت نامہ داخل کیا جائے؟ دیکھیے, جہاں تک تشدد کا تعلق ہے وہ تو ثابت ہوا. اب اگر کوئی اس طرح کا ریمارک آیا تو میں نے تو چونکہ نہیں سن سکا اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے. تشدد ثابت ہوا, 3 جگہ ثابت ہوتا ہے. جب وہ جیل جاتا ہے اس کے اوپر مارکس آف وائلنس, تشدد ثابت کرنے کے لیے ابھی تو ٹرائل ہونا ہے. جب وہ باہر نکلے گا وہ پرچہ کروائے گا, پرچہ نہیں ہوا تو وہ 200 CRPC میں کوئی کمپلینٹ جس کو کہتے ہیں فوجداری استغاثہ دائر کرے گا, اس میں وہ ایویڈنس آ جائے گی. جیل کے اندر جو پہلا رجسٹر قیدیان ہے, ہم سیاسی جدوجہد میں گئے ہیں, نواز شریف نے 97 میں, آپ نے پھر مجھے بلایا بھی تھا لاہور میں, ایک سیمینار آپ نے کیا تھا, جو ساؤتھ پنجاب کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بلا کے, پڑھے لکھے اور اخبارات کے مالکان کے, انہوں نے مجھے دہشت گردی میں بند کر دیا تھا جب میں بی بی کا وکیل تھا. تو یہ جو وہ ثابت ہوگا تب جب کوئی ٹرائل ہوگا. یہ کہاں ثابت ہو سکتا ہے, ابھی تو وہ بندہ بند ہے, وہ باہر نکلے گا. وہ میڈیکل ایگزامینیشن میں دوسری جو چیز آئی, جو یہاں پہ ایک بورڈ تھا, اس بورڈ کو راتوں رات بدلا گیا. یہ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ کئی بورڈ بنے تھے. یہ درست ہے اسی لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کوئی اوبلائجنگ قسم کی اوپینین دینے کے لیے ڈاکٹرز تیار نہیں تھے. لیکن آخری میں بھی جو لکھا ہوا ہے وہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کے اوپر وائلنس کے نشانات اور وہ میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر وہ تشدد موجود ہے.